اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج بروز منگل لاہور شہر سے 20 جولائی 2021 عیسوی 9 ذوالحجہ 1442 ہجری ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا 17واں پروگرام ہے، 17th پروگرام، اس عنوان پر کہ المسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11۔ آج 9 ذوالحجہ پاکستان میں ہے اور سعودی عرب میں 10 ذوالحجہ ہے۔ سعودی عرب میں آج قربانی کی جا رہی ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ کل بروز بدھ کو قربانی کی جائے گی انشاءاللہ۔ اب اسی ضمن میں ایک جو یاد دہانی ہے کہ سورۃ الانبیاء کی آیات 95-96 کا آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس میں یروشلم کے حوالے سے یاجوج اور ماجوج کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اور پھر من کل حدب ینسلون کا ذکر ہے کہ وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے نظر آئیں گے۔ پھر سورہ صاد آیات 34-35 میں آپ کو بتایا گیا کہ جسد یعنی دجال کا ذکر ہے، اور پھر بالکل متصل آیت میں انک انت الوہاب کا ذکر ہے۔ تو جسد والوں کا اور الوہاب کی نسبت والوں کا جو آپس میں ساتھ ہے، اس پہ ہم پچھلے کئی پروگرام کر چکے ہیں۔ اب اسی پروگرام کی تسلسل میں آگے یہ بات ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے لحاظ سے کل صبح انشاءاللہ عید منائی جائے گی بروز بدھ، اور آپ دیکھتے ہیں کہ حقیر جیسے لوگ یہ اس وقت ابھی مونچھوں کے بال نہیں ترشوا رہے، یہ اپنے خط نہیں بنا رہے ہیں، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہیں، اور یہ سنت ابراہیمی ہمارے لیے تقلید ہے۔ دین کے جو اہم ارکان ہیں وہ سارے کے سارے تقلید ہی ہیں۔ اب تقلید کا موضوع کیونکہ ایک بات دوسری طرف چلی جائے گی، ابھی یہ ذکر اس لیے چھیڑا کہ سن 2020 میں اور سن 2021 میں پاکستان میں ماہ رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے حوالے سے اور عید الفطر کا چاند دیکھنے کے حوالے سے بڑا شور مچا کہ جو نجدی العقیدہ لوگ ہیں، یعنی جو وہابی ہیں، جو دیوبندی ہیں، وہ یہ انتہائی شدت سے شور مچاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شور مچاتے ہیں، ٹی وی چینلز پر شور مچایا جاتا ہے، اور بڑا امت کو بتایا جاتا ہے کہ جی سعودی عرب کے ساتھ ہمیں عید کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، سعودی عرب کے ساتھ ہمیں روزے رکھنے چاہیے، اور اتنا شور شرابہ ہوتا ہے، اتنا یعنی عجیب و غریب ماحول پیدا کر دیا جاتا ہے میڈیا کے زور پر کہ ایک عام سادہ لو مسلمان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اب ان 2 سالوں میں جو سرکاری وزراء اور مشیروں نے کیا اور حکومتوں نے جو کیا وہ لوگوں کو یاد ہے۔ 2021 میں ابھی جو عید الفطر منائی گئی، اس پہ جو چاند دیکھنا اور سعودیہ کے ساتھ عید منانے کا جو شور و غل مچایا گیا، وہ ابھی یہ جسٹ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، 2 مہینے 10 دن ہونے کو آئے۔ تو ابھی یہ عید الاضحیٰ کا ذکر اس لیے چھیڑا کہ اب آپ ذرا سوچیں، ذرا غور کریں کہ وہی نجدی، وہی وہابی، وہی دیوبندی جن کو 2 مہینے پہلے یہ بڑا زوم تھا اور وہ شور مچا رہے تھے کہ عید تو منانی ہی سعودی عرب کے ساتھ چاہیے، اب 2 مہینے کے بعد، 2 مہینے 10 دن کے بعد ایسی پراسرار خاموشی ہے جناب، میڈیا خاموش ہے، ٹی وی چینل خاموش ہیں، اور کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ منگل والے دن سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے اور بدھ والے دن پاکستان میں عید منائی جائے گی، یعنی قربانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا والوں کو، ٹی وی چینل والوں کو پیچھے سے جو احکامات دے دیے جاتے ہیں، خواہ وہ پیمرا ہے، خواہ وہ یورپی یونین ہے، خواہ وہ دیگر ادارے ہیں، خواہ وہ نجدی حکومتیں ہیں، خواہ وہ سعودی حکومت ہے، پیچھے سے جو اشارہ کر دیا جاتا ہے کسی بات پہ تو وہ بہت شور مچاتے ہیں، اور کسی بات پہ ایسی پراسرار خاموشی ہوتی ہے کہ مسلمان حیران ہی رہ جاتے ہیں، واہ جی واہ۔ تو اب عید الفطر پہ جن لوگوں نے اتنا جناب یعنی فتنہ کھڑا کیا کہ جی پاکستان کو سعودی عرب کے ساتھ عید منانی چاہیے، وہی وہابی، وہی دیوبندی، وہی نجدی العقیدہ لوگ عید الاضحیٰ کے موقع پر خاموش کیوں ہیں؟ سب کو پتہ ہے کہ منگل میں سعودی عرب میں عید منائی جا رہی ہے اور پاکستان میں بدھ کو عید منائی جا رہی ہے، اب بالکل خاموشی ہے۔ تو یہ خاموشی عید الفطر پہ کیوں نہیں اختیار کی جاتی؟ بہرحال دس واز اے پوائنٹ فار ایز اے فوڈ آف تھاٹ۔ تو سوچئے، غور کیجئے کہ کون لوگ کیا کر رہے ہیں
کس موقع پہ یہ خبروں کو اچھالتے ہیں اور کس موقع پہ یہ خبروں کو دباتے ہیں اور کتنی خبر بتاتے ہیں اور اس میں سے کتنا سچ بتاتے ہیں اور اتنا سچ کیوں بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری باتیں غور کرنے والی ہیں. اب انہی لوگوں کے حوالے سے جو کہ جسد والوں کا پوری طرح سے ساتھ دے رہے ہیں اور دعویٰ ان کا الوہاب کی نسبت کا ہے, ٹھیک ہے, اسی کے تسلسل میں اب یہ دیکھیں کہ مئی 2021 میں اسرائیلی حکومت نے, اسرائیلی فوجوں نے جو مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا, ظلم و تشدد کیا, مسلمانوں کو شہید کیا, مسجد اقصیٰ کی عمارت کو نقصان پہنچایا, تو مئی سے لے کے اب یہ جولائی تک کا تسلسل یہ ہے کہ خواہ مسلمان حکمران جہاں کے بھی ہوں, وہ جو بھی بیانات دے رہے ہیں, وہ جو کچھ بھی ظاہری طور پہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, حقیقت یہ ہے کہ مئی سے اب تک جولائی تک مسلسل اسرائیلی فوجیں فلسطینی مسلمانوں پر مشرقی یروشلم میں, غزہ میں, دیگر علاقوں میں مسلسل مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہیں. اور اب یہی لوگ جو اس وقت عید الاضحیٰ پہ بالکل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ انہی کے ذرا حالات و واقعات سنیں کہ ابھی انہوں نے تازہ ترین آج سے یہ 2-3 دن پہلے کے حالات کو کس طرح سے چھپایا. گو کہ خبر دی ہے انہوں نے, لیکن کس طرح دی ہے کہ بس امت کو صرف یہ بتانے کے لیے کہ ہاں جی ہم نے تو خبر دی تھی, بس اتنا بتانے کے لیے خبر لگا دی ہے. ورنہ اگر وہ میڈیا جو عید الفطر اور ماہ رمضان کے ایک چاند دیکھنے کے حوالے سے اتنا شور و غلغلہ برپا کر دیتا ہے, وہی میڈیا اگر اس قبلے پر حملہ کرنے کو اجاگر کرنا چاہے تو جناب کیا وہ ایک ہفتہ, کیا 1-2 دنوں میں پوری امت مسلمہ کو جہاد پر تیار کر سکتے ہیں. لیکن یہ ان کا مقصد ہی نہیں ہے, کیونکہ جہاں سے ان کو پیسے مل رہے ہیں وہ ان کو احکامات کچھ اور جاری کرتے ہیں. تو اب ان کی آپ مثالیں سنیں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ جسد والوں کا اور الوہاب والوں کی نسبت والوں کا آپس میں ساتھ کیسا ہے, اور سورہ صاد میں یہ دونوں آیات ساتھ ساتھ کیوں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے, عرب نیوز, اور یہ ہے جی 18 جولائی کی خبر ہے, داؤد کتب صاحب کے حوالے سے. عرب نیوز سعودی عرب کا اخبار ہے, اور مین اس خبر کی جو خبر یعنی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی سولجرز اٹیک مسلمز ایز جوئش ایکسٹریمسٹ بریک اسٹیٹس کو ایٹ الاقصیٰ. یعنی وہ اسٹیٹس کو کہ جو جہاں ہے وہیں پہ ٹھہرا رہے, ٹھیک ہے, اسے آپ اسٹیٹس کو سمجھیں. اور یہ اس کے مختلف معاہدے تھے. اب ان معاہدوں کو توڑتے ہوئے ابھی یہ بروز اتوار, اور یاد رہے کہ یہ اتوار کا دن اس دفعہ وہ دن تھا کہ جب عرب خطے میں 7-8 ذی الحجہ تھی, ٹھیک ہے, اگلے دن 9 ذی الحجہ کو عرفات کا خطبہ ہونا تھا. تو اتوار والے دن انہوں نے, اسرائیلیوں نے وہاں پہ حملہ کیا, اور نہ صرف دوبارہ سے وہاں پہ شیلنگ کی, گرینیڈ استعمال کیے, مسجد اقصیٰ کی عمارت کو توڑا پھوڑا, نقصان پہنچایا, مسلمانوں کو شہید کرنے کی کوشش کی, کئیوں کو زخمی کیا, اور مسلمانوں کو باہر دھکیلتے ہوئے لگ بھگ کوئی 1600 یہودیوں کو, صہیونیوں کو اندر بلایا, اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کے اس حصے میں عبادت کی جن کا خود ان کا لیگل کانٹریکٹ ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ وہ اس حصے میں آ کے عبادت نہیں کریں گے, یہ حصہ مسلمانوں کے لیے ہے. اب اس خبر کو آپ دیکھیں عرب نیوز کے حوالے سے, اور اس میں سے چند جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں, وہ آپ سنیے. ان جملوں کے آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا, ٹھیک ہے, اور پھر ساتھ ساتھ کچھ تشریح و تفصیل کرتے چلے جائیں گے. عرب نیوز ہی میں خبر ہے, سولجرز فائرڈ stun grenades and tear gas into the Muslim shrine, causing injuries to worshippers and damage to Islam's third holiest site. ٹھیک ہے جی, اب یہ تھرڈ ہولیسٹ سائٹ جو ہے یہ مسجد الاقصیٰ ہے, ٹھیک ہے. اب یہ عرب نیوز کی خبر آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں, اور کہا یہ گیا کہ انہوں نے گرینیڈ استعمال کیے, یعنی چھوٹا بم استعمال کیا, جس سے
کازنگ انجریز ٹو ورشپرس، عبادت کرنے والوں کو زخمی کیا گیا. ڈیمیج ٹو اسلامز تھرڈ ہولیسٹ سائٹ، اسلام کی جو تیسری مقدس ترین جگہ ہے الاقصی مسجد ہے یعنی قبلہ اول ہے، اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا، یعنی اس میں بھی توڑ پھوڑ ہوئی. اب یہ کیا کوئی معمولی بات ہے؟ وہ نجدی العقیدہ حکمران، وہ آل سعود، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ 1967 کے 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم کرنے پہ تیار ہیں، حالانکہ یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ 1948 سے 1967 تک کے 19 سال آپ کیوں فراموش کرتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ 1967 کے دعوے پر بھی قائم ہیں تو اس خبر پہ ذرا مزید تجزیہ سنیے گا کہ جب انہوں نے مسجد اقصیٰ پہ مئی سے حملے شروع کر رکھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب جولائی آ گیا ہے اور آپ نے کوئی عملی اقدام نہیں کیا اسرائیلی فوجیوں کو روکنے کا سوائے کہ بیانات جاری کرنے کے، سوائے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، جو کہ محض صرف مسلمانوں کا ابال ٹھنڈا کرنے کا ایک ادارہ ہے، صرف مسلمانوں کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہانہ ہے، ایک طریقہ ہے. وہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے وہ یہی کر رہا ہے صرف کہ جب مسلمانوں میں جوش، ولولہ، غصہ، ایک غیرت، حمیت جاگتی ہے تو OIC 2-3 بیانات دے کے سب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. اس مرتبہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے اور مئی سے جولائی تک ایسے ہی ہو رہا ہے. اب حقیر کا سوال یہ ہے کہ اگر لیٹ سے بالفرض خاکم بدہن، خدا نہ خواستہ، اگر فرض کریں اسرائیلی فوج آج مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پہ حملہ کرے، خانہ کعبہ پہ حملہ کرے، تو سعودی حکمران کیا کریں گے اور مصری حکمران کیا کریں گے اور پاکستانی حکمران کیا کریں گے اور ترکی حکمران کیا کریں گے؟ سارے جتنے بھی یہ مسلمان حکمران ہیں یہ کیا کریں گے؟ اگر آج اسرائیلی فوج خانہ کعبہ پہ حملہ کرے تو سوال ہے کہ یہ نجدی العقیدہ آل سعود یہ کیا کریں گے؟ اور ایک اور بات، مئی 2021 میں جب اسرائیل نے یہ سارا ظلم و ستم کیا، شدید ترین ظلم کیا، اسی مئی کے اسی ہفتے میں خبر یہ تھی کہ پاکستانی فوج کے چیف آف آرمی سٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب سعودی عرب میں موجود تھے اور وہاں کے کنگ سلمان کے سامنے کھڑے، ان کی ایک تصویر بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ آئی، پاکستانی اخبارات میں بھی آئی کہ چیف آف آرمی سٹاف پاکستانی سپہ سالار اعظم صاحب نے کنگ سلمان کو اپنی وفاداری کا یعنی دوبارہ سے اعادہ کیا، یقین دہانی کروائی کہ ہاں جی ہاں ہم حرمین کے تحفظ کے لیے اپنی یعنی قربانیاں پیش کریں گے. اب اگر یہ قربانیاں حرمین کے تحفظ کے لیے ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ویسے تو پچھلے 70 سال سے اسرائیل ظلم کر ہی رہا ہے، ٹھیک ہے، 7 دہائیاں ہو گئی ہیں، اور اب تازہ ترین مئی سے لے کر کے اب جولائی 2021 تک مسلسل حملے جاری ہیں. ابھی یہ یوم عرفہ جو ہوا ہے اس سے ایک دن پہلے، ہاں اس ایک دن کے حوالے سے آپ یہ بھی سنیں کہ اسی عرب نیوز میں ہی آگے جا کے وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کا صہیونیوں یہودیوں کا وہ خاص دن تھا. سنیں، سنڈے واز دا جوئش تشا بیو ڈے آف ریممبرنس آف دا ڈسٹرکشن آف دا جوئش ٹیمپلس مور دین 2000 ایئرس، کہ 2000 سال پہلے اسی دن یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کا ٹیمپل توڑا گیا تھا. اب آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ اقدس، ظاہری زمانہ آج سے 14-15 صدیوں پہلے کا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹیمپل توڑا گیا. جی اسی خبر میں بتایا گیا ہے دا فرسٹ ٹیمپل از سیڈ ٹو ہیو بین ڈسٹرائڈ بیک ان 586 BC. BC مینس بیفور کرائسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 586 سال پہلے، یعنی قبل مسیح 586 میں یہ اس کو توڑا گیا. اور پھر اینڈ دا سیکنڈ ٹیمپل ان AD 70، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے 70 سال بعد اس کو دوبارہ شہید کیا گیا. اب دونوں زمانوں پہ غور کریں کہ مسلمان تو یہ والے جو آج مسلمان ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ تو تب موجود ہی نہ تھے. 586 قبل مسیح میں آج کا محمد الرسول اللہ پڑھنے والا بندہ تو کوئی موجود نہیں تھا. 70 AD میں
یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش مبارک یعنی اپریل 571 عیسوی کی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 650 سال بعد میلاد شریف ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم السلام. تو 650 سال بعد سرکار کی یعنی ولادت ہے، اور پھر وہ 40 سال کا عرصہ، اور پھر وہ یعنی نزول وحی، اور پھر تبلیغ، اور پھر وہ سارے واقعات اس کے بعد کے ہیں. تو گویا کہ اگر 2000 سال پہلے یہ مسجد یا یہ ٹیمپل، ہم اسے مسجد کہتے ہیں، یہودی اسے ٹیمپل کہتے ہیں، تو اگر اس کو 2000 سال پہلے توڑا گیا تھا تو ہمارا تو قصور نہیں ہے، ہم نے تو نہیں توڑا. اور اگر صرف عبادت ہی کرنی ہے تو عبادت کی اجازت تو اس سے پہلے سے ہی مخصوص ہے. جتنی صدیوں تک بھی مسلمانوں کے قبضے میں یہ کنٹرول میں یہ قبلہ رہا ہے، ٹھیک ہے، 17 ہجری سے لے کر کے، ٹھیک ہے، یہ 1948 تک کے زمانے تک، ٹھیک ہے، جب بھی آپ دیکھیں عیسائی وہاں پہ آئے ہیں، ان کا حصہ مقرر تھا، وہ اپنے ایک مخصوص حصے میں آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. یہی حصہ عبادت کا یہودیوں کے لیے بھی مقرر ہے، ایک حصہ مسلمانوں کے لیے بھی مقرر ہے، ٹھیک ہے. تو عبادت کے لیے تو کسی نے بھی نہیں روکا، نہ سلطنت عثمانیہ نے روکا، نہ اس سے پہلے والا کسی نے روکا. تو اب آپ اگر صہیونی یا یہودی آپ عبادت کے بہانے پہ قتل و غارت کرتے ہیں، مسجد کو، عمارت کو نقصان پہنچاتے ہیں، لوگوں کو زخمی کرتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، تو یہ آپ کی عبادت کا کون سا انداز ہے؟ یہاں آپ کے وہ انسانی حقوق کے NGOs کیوں خاموش ہیں؟ یہاں آپ کا اپنا انسانی حقوق کا قانون خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ اچھا، اب جب کہ یہ حملے جاری ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی خبر میں یہ عرب نیوز کی خبر آپ کو سنا رہا ہوں 18 جولائی 2021 کی، اور آج 20 جولائی ہے، ٹھیک ہے جی. تو اب اس میں ہوا یہ کہ جس دن وہاں پہ اسرائیلی مسجد اقصیٰ میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے، مسجد اقصیٰ کو شہید کر رہے تھے، مسلمانوں کو زخمی کر رہے تھے، اسی دن آل سعود صاحب کیا کر رہے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ کو ایک نہیں بہت سی ویڈیوز ایسی مل جائیں گی جس میں دبئی کے حکمران اور سعودی حکمران، یہ MBS محمد بن سلمان صاحب، یہ سعودی عرب میں ایک شراب خانے کا افتتاح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس ویڈیو کلپ میں آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں، آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. وہ یہاں دکھانا مناسب نہیں ہے کہ اس کلپ میں جو وہاں پہ عورتیں موجود ہیں بار روم میں، شراب خانے میں، ایک تو شراب وہ ایک گناہ کا معاملہ، اور پھر ان عورتوں کے عجیب و غریب کپڑے وہ بھی ایک گناہ کا معاملہ، اور پھر محمد بن سلمان کا مسکراتے ہوئے اس محفل میں سارا وہ جناب سلسلہ آپ دیکھیں تو آپ سوچیں کہ ادھر مسجد اقصیٰ پہ حملہ ہو رہا ہے، ادھر عبادت کرنے والوں کو مار پیٹ کے مسجد سے نکالا جا رہا ہے، اور ادھر یہ جو آل سعود، یہ جو نجدی حکمران ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ تو جناب مسجد اقصیٰ کے لیے بڑے انتہائی اہم اقدامات کر رہے ہیں، اس اہم اقدامات کا تازہ تسلسل یہ ہے کہ جس وقت وہاں اسرائیلی فوج مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر رہی ہے، اسی وقت اسی دن یہ محمد بن سلمان صاحب اور دبئی کے شہزادے اور بہت سے سعودی لوگ سعودی عرب کے اندر شراب خانے کا افتتاح کر رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اب آپ سوچیں کہ سورہ صاد میں 38ویں صورت میں آیات 34-35 میں جسد والی آیت کے ساتھ، دجال والی آیت کے ساتھ اگلی ہی آیت میں انکا انت الوہاب کا ذکر کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، اب اور سنیں ذرا. دائف اللہ الفائز، اسپوکس مین فار دا جارڈنز فارن منسٹری. اب یاد رہے کہ یہ لیٹ سے یروشلم ہے، اس کے ساتھ اردن ہے، اس طرف ایک طرف سے اردن لگتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ آگے یہ سعودی عرب کا علاقہ آتا ہے، یعنی سعودی عرب اور یہ فلسطین، اس کے بیچ میں یہ جارڈن پڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور جارڈن کی یہ ہاشمی فیملی وہ ہے جس کو برطانوی حکومت نے یہاں
کسٹوڈین بنا کے رکھا تھا کہ جی آپ یہاں آئیں، اردن پہ حکومت کریں، اور آپ اس مسجد اقصیٰ کی اوقاف کمیٹی کے، وقف کمیٹی کے ذمہ دار ہوں گے، یہ مسجد اقصیٰ آپ کے زیر انتظام رہے گی۔ اب دیکھیں کیا حیرت کی بات ہے کہ وہ جو یہاں فلسطین والے ہیں، اوپر فلسطین کا یہ ایریا ہے، ان کو انتظام نہیں دیا گیا۔ یروشلم تو فلسطین میں موجود ہے، ان کو انتظام نہیں دیا گیا۔ یہاں یہ اردن ہے، اس کی جناب ہاشمی فیملی کو فلسطین کے اندر مسجد اقصیٰ کا انتظام دیا گیا۔ تو کیا آپ کو ان کی چالیں سمجھ نہیں آ رہی؟ اور پھر یہاں بیٹھا ہوا ہے سعودیہ عرب، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ جناب یہ دونوں قبلوں کی خاطر اپنی جناب بہت ہمت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کر رہے ہیں۔ واہ جی، دونوں قبلوں کی باتیں انشاءاللہ آپ کو باری باری بتائیں گے۔ فی الوقت آپ یہ سوچیں کہ وہ آل سعود جو سعودیہ عرب میں اسی دن جب مسجد اقصیٰ میں اسرائیلی حملہ کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ پہ، اور اسی دن محمد بن سلمان صاحب سعودیہ عرب میں شراب خانے کا افتتاح کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ سورہ صاد میں جسد والی آیت کے ساتھ انک انت الوہاب کی آیت کیوں ہے؟ پھر دفلہ الفائز، spokesman for the Jordan's foreign ministry, said the Israeli actions against the mosque represent a violation of the historical and legal status quo, international law, and Israel's obligations as an occupying power in East Jerusalem. یعنی اسرائیل کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ہی معاہدوں کا احترام کرے، انٹرنیشنل لا، بین الاقوامی قوانین کا احترام کرے، اور پھر سٹیٹس کو کہ جی جہاں پہ ان کو عبادت کی اجازت ہے یہ عبادت کریں، جہاں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے وہاں مسلمانوں کو عبادت کی اجازت ہے، اور یہ دونوں حصے بانٹے ہوئے ہیں اور یہ دونوں اس احاطے میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسرائیلیوں نے اس سٹیٹس کو توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو معاہدہ تھا یہ ہوا کب تھا؟ یہ آپ سنیں ذرا۔ جارڈنز کنگ عبداللہ، جو آج کا عبداللہ ہے، had extracted a commitment from the former Israeli Premier Benjamin Netanyahu in the presence of former US Secretary of State John Kerry in 2014 to reserve Al-Aqsa for Muslims to pray at and for all others to visit، کہ مسلمان عبادت کریں گے اور باقی جو ہے وہ زیارت کریں گے۔ تو یہ 2014 کا معاہدہ تھا، سابقہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کا وعدہ ہے یہ، کب؟ 2014 کا، اور موجودگی کس کی موجودگی میں؟ یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹ جان کیری، جو 2014 میں اس وقت کے سیکرٹری تھے وہ جان کیری تھے، ان کی موجودگی میں یہ وعدہ تھا، اور اب انہوں نے اس کو 2021 میں کھلے عام توڑ دیا۔ ٹھیک ہے، وائیولیشن کی ہے۔ اب آگے سنیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں، یہی عرب نیوز کی خبر آپ کو سنا رہا ہوں۔ The public prayer by the Jewish extremists on Sunday, which was displayed on Israeli media, violates this agreement and is considered a break with the status quo since the Israeli occupation in 1967. ٹھیک ہے، اب یہ 1967 کی جناب اس قبضے کا حوالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے میڈیا نے خود اس کو دکھایا کہ انہوں نے وائیولیٹ کیا اس ایگریمنٹ کو، اور جو جگہ ان کی عبادت کے لیے نہیں تھی وہاں مسلمانوں کو مارا پیٹا، گرینیڈ پھینکے، آنسو گیس پھینکی، ان کو جناب دھکے دے کے باہر نکالا، اور وہاں صہیونیوں یہودیوں کو بلا کے عبادت کے لیے وہاں پہ عبادت کروائی گئی۔ اب یہ 1967 کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو OIC، جو پاکستانی حکمران، جو ترکی حکمران، جو مصری حکمران اس وقت 1967 کے حوالے سے دو ریاستی فارمولے کی وہ بات کرتے ہیں، تو یہ تو اب انہوں نے کھلے عام تمانچہ مارا ہے ساری اسلامی دنیا کے منہ پہ، اس میں یہ حقیر افضل کا منہ بھی شامل ہے اور ساری مسلمان دنیا کا منہ بھی شامل ہے، اور وہ چہرے بھی شامل ہیں جن کا خصوصاً نام لے کے ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی MBS، نجدی، الوہاب والے اور ان کے سارے ماننے والے۔ ٹھیک ہے، اب اسی خبر کا مزید عرب نیوز کا ہی آپ سٹیٹمنٹ سنیں اور پھر الفاظ کی آپ
یعنی چناؤ پہ اور بیانات پہ غور کیجئے گا۔ اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ، یہ جو آج کا اس وقت 2021 میں نیا وزیر اعظم بنا، اس کا بیان سنیں۔ نفتالی بینٹ said that Jews who wanted to ascend to the compound should be allowed to do so in an orderly fashion، کہ جناب بینٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہودیوں نے یہ جو اس کے کمپاؤنڈ میں، صحن میں، احاطے میں جا کے عبادت کی ہے، اس کی تو انہیں آرڈرلی فیشن میں باقاعدہ اجازت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے کھلے عام 1967 کا معاہدہ توڑ کے سب مسلمان حکمرانوں کے منہ پہ مارا۔ اللہ اکبر۔ اب اگلا بیان سنیں اسی کا۔ پھر وہ کہتا ہے، کون؟ اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ، اسی کا سٹیٹمنٹ آگے سنیں۔ وہ کہتا ہے نو آفیشیل کانٹیکٹس ایگزسٹ بٹوین اسرائیل اینڈ دا جیروسلم اسلامک وقف۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ اردن، یہ اوپر فلسطین، یہ نیچے یہ سعودیہ عرب، ٹھیک ہے، اور جو اسلامک وقف کا وہ حوالہ دے رہا ہے وہ اوپر یہ فلسطین کے حوالے سے دے رہا ہے، اور اسرائیلی جو اس کا یعنی وزیر اعظم کا آپ پیغام اب نوٹ کریں، لفظوں کی تلخی پہ غور کریں۔ کہتا ہے نو آفیشیل کانٹیکٹس ایگزسٹ بٹوین اسرائیل اینڈ دا جیروزلم اسلامک وقف۔ اسلامک جو وقف کمیٹی ہے اور جو اسرائیل ہے، اس کے درمیان تو کوئی بات چیت، کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، آپ بھی ذرا ہوشیار ہو جائیں، سمجھ جائیں کہ ہو کیا رہا ہے، اور ہم لوگ آپ کی منت سماجت بار بار اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے سپہ سالار ہیں، ہمارا حق ہے آپ پہ، ہم آپ کی رعایا ہیں، ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بچہ ماں باپ کے آگے نہیں روئے گا تو کس کے آگے روئے گا؟ ابھی ہم سب پہ نزع کی کیفیت، موت کی کیفیت طاری نہیں ہوئی، ابھی توبہ کا وقت ہے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس حقیر کے لیے بھی اور باقی دیگر اس جیتی جاگتی دنیا کے لیے بھی۔ تو یہ یاد دہانیاں آپ کی خدمت میں دکھی دل سے ہیں کہ آپ ان حقائق کو سنیں اور اگر ہو سکتا ہے تو کوئی عملی قدم آپ اٹھائیں۔ اب آپ آگے بڑھیں، اسی خبر کی مزید باتیں آپ کو سنانا ضروری ہیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ جسد والوں کے ساتھ قرآن پاک میں وہاب والی آیت بالکل متصل کیوں رکھی گئی ہے، اور ان کا اتصال آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جی اسی خبر کا دوسرا حصہ بھی آپ سنیں۔ 18 جولائی عرب نیوز کا حوالہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو یہ۔ اچھا جی، یہ تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں۔ تو جیسے ہماری مسلمانوں کی جو عبادت گاہ ہوتی ہے اسے ہم مسجد کہتے ہیں، اور جو عیسائی کی عبادت گاہ ہے اسے ہم چرچ کہتے ہیں، ہندو کی عبادت گاہ کو مندر کہتے ہیں، اسی طرح جو یہودی عبادت گاہ ہے اسے کنیسہ کہتے ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے جو اپنی پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے جہاں وہ بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں، انہوں نے اس پارلیمنٹ کا نام کنیسہ رکھا ہوا ہے۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ جو نام ان کی عبادت گاہ کا تھا وہ نام انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کا رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اگر اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا نام مسجد رکھ دیا جائے تو کیا خوبصورت بات کہلائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس مسجد میں قانون سازی ہو رہی ہے تو پھر وہ قانون سازی کرنے والے BA پاس نہیں ہونے چاہیے، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہونے چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہونے چاہیے، حضور کی محبت والے ہونے چاہیے، حضرت عمر فاروق کی طرح مدینے میں بیٹھ کے دونوں قبلوں کا انتظام سنبھالنے والے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب بات پھر سنیں، کنیسہ نام ہے اسرائیل کی پارلیمنٹ کا، اور کنیسہ ہی ان کی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اور کنیسہ کے مختلف رکن ہیں۔ ہر اس وقت دنیا کی جو جمہوری حکومت ہے اس کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، جو حکومتی جماعت ہوتی ہے وہ دایاں بازو کہلاتی ہے، اور جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ بایاں بازو کہلاتے ہیں کسی بھی اسمبلی میں۔ تو اب کنیسہ کے اندر بیٹھنے والے ایک دائیں بازو کا رکن اور ایک بائیں بازو کا رکن
دونوں ارکان کی سٹیٹمنٹس اس دلچسپ خبر میں موجود ہیں جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے سینے میں خنجر کھبونے والی خبر ہے۔ اب آپ سنیں ذرا کہ وہ خنجر کیا ہے جس خنجر سے سب مسلمان حکمرانوں نے آنکھیں میچ رکھی ہیں، بند کر رکھی ہیں، اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور اللہ تعالیٰ آپ کا دل، آپ کی آنکھیں ہوش و حواس میں کر دے۔ سنیں جی، ابھی آپ یاد رکھیں کہ 1 مہینہ ہوا ہے انہوں نے فلیگ پریڈ کی ہے۔ یہودیوں نے جب بنجامن نیتن یاہو کی حکومت گئی، رخصت ہوئی، اور نیا یہ جو نفتالی بینٹ آیا، یہ نئی حکومت آئی، تو انہوں نے آتے ہی وہاں پہ فلیگ پریڈ کیا ہے یہودیوں نے، صہیونیوں نے، کہ ہاں جی اب ہم یہ قبلہ یہ فتح کرنے جا رہے ہیں جی، اب ہم دوبارہ اس میں 2000 سال بعد داخل ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ فلیگ پریڈ تھی ان کی۔ اور اسی فلیگ پریڈ کا 1 مہینہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یہ پھر سے انہوں نے 1967 والے معاہدے کی کھلی خلاف ورزی کر دی ہے، اور اسی دن سعودیہ عرب میں شراب خانے کا افتتاح ہوا ہے۔ اس سے پہلے جو کچھ سعودیہ عرب میں ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے، دوبارہ سے یاد دہانی پھر کرواتے ہیں اگلے چند منٹوں میں۔ اب آپ سنیں جی، کنیسا کا ایک ممبر ہے جی، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے اودے، ٹھیک ہے، اور کہیں اس کا آگے کسی دوسری لائن میں پورا نام بھی لکھا ہوا ہے، کنیسا ممبر ایمن اودے، ٹھیک ہے، ہیڈ آف دا جوائنٹ لسٹ، یہ ان کا کوئی خاص ممبر ہے، ہیڈ آف دا جوائنٹ لسٹ، کنیسا ممبر ایمن اودے، یہ یعنی اسرائیلی پارلیمنٹ کا دائیں بازو کا رکن ہے، یہ حکومتی رکن ہے۔ ایمن اودے کا بیان آپ سنیں، اس میں سے ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے جی کہ there is an entire nation here under occupation and it is our right to be liberated from it, Ode said۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی جناب جو بم، ٹینک، ہیلی کاپٹر، جہاز، ایٹم بم سب کچھ رکھے ہوئے ہیں، اور پوری جناب دنیاوی طاقتوں قوتوں سے مسجدوں پہ حملے کر رہے ہیں، قبلہ اول پہ حملے کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، قبلے کے اندر جا کے عمارت توڑ رہے ہیں، اور بیان یہ دیتے ہیں کہ یہ جو پتھر پکڑ کے اور چھوٹا سا ڈنڈا پکڑ کے اور چھوٹی سی غلیل پکڑ کے یہ جو لڑکے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پوری ایک اسرائیلی قوم پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور اسرائیلی قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے آپ کو آزاد کروائے۔ اب آپ اس جملے کو آپ دیکھیں کہ بندوقیں، پستولیں، توپیں، ٹینک، ہیلی کاپٹر، میزائل، یہ سارا لے کے پچھلے جناب 1948 سے 2021 تک یروشلم پہ مسلمانوں پہ کون چڑھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ محکوم ہے یا یہ محکوم ہے؟ ٹھیک ہے، اور سٹیٹمنٹ اس کی یہ ہے there is an entire nation here under occupation and it is our right to be liberated from it۔ واہ، آپ کو جملے کی سمجھ آئی کہ اس کا جملہ کیا ہے؟ یہ پتھر پکڑ کے جو چھوٹے چھوٹے لڑکے ہیں، انہوں نے جناب پستولوں والے طاقتور ترین اسرائیل پہ قبضہ کر رکھا ہے، اور اسرائیل کو اپنی آزادی کا حق حاصل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، کیا بیانات دیے جا رہے ہیں، اور یہ عرب نیوز میں چھاپا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اور آگے چلتے ہیں۔ کنیسا کے بائیں بازو کا ایک رکن ہے، اس کی سٹیٹمنٹ آپ سنیں۔ کنیسا ممبر احمد طیبی lashed out at the new Israeli government, saying the government of change has surrendered to right-wing extremists on everything, including the occupied Jerusalem۔ یہ ایک جملہ ابھی اس کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ جو احمد طیبی ہیں وہ بھی کنیسا کے ممبر ہیں، وہ بائیں طرف کے رکن ہیں، یعنی حکومت کے مخالف بینچوں پہ بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہی اسرائیلی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا ہے کہ جو دائیں بازو کی حکومت ہے اس کا بھی آپ جملہ سنیں، گورنمنٹ آف چینج،
تبدیلی کی حکومت ہے۔ تو آپ کو تحریک انصاف کی تبدیلی بھی یاد رہنا چاہیے، اور یہ یاد رہنا چاہیے کہ سورۃ الانبیاء میں من کل حدب ینسلون اور جسد اور انک انت الوہاب کا ساتھ، یہ آپ انالائز کرتے چلے جائیں۔ گورنمنٹ آف چینج ہیز سرینڈرڈ ٹو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ، یہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں، شدت پسند ہیں، حکومت ان کے ہاتھوں یرغمال بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی احمد طیبی کا اگلا جملہ تو انتہائی ہی قابل غور ہے، اس کے الفاظ آپ سنیں، الفاظ سنیں: ڈیتھ ٹو عربز اینڈ ری بلڈ دا ٹیمپل، demonstrations are a violation of the historic status quo. They are fully responsible for whatever may happen today, he tweeted. اب احمد طیبی کا جو بائیں بازو کا رکن ہے کنیسہ کا، اس کا یہ بیان ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ کس چیز کا عملی مظاہرہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کا عملی مظاہرہ ہے ڈیتھ ٹو عربز۔ یہ محمد بن سلمان صاحب یہ آپ کے لیے قابل غور ہے، یہ کنیسہ کا رکن کہہ رہا ہے، بائیں بازو کا کنیسہ کا رکن دائیں بازو کے کنیسہ کے ارکان کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی پالیسیاں اس وقت دو نقطے ظاہر کر رہی ہیں۔ ایک نقطہ ہے ڈیتھ ٹو عربز اور دوسرا ہے ری بلڈ دا ٹیمپل، یعنی اب وہ اپنے ٹیمپل کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں۔ اور آپ یہ بتائیں، وہ جو پورا احاطہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں مسجد اقصیٰ کا وہ محراب بھی ہے جہاں پہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نماز پڑھائی، وہ محراب بھی ہے جہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج میں انبیاء علیہم السلام کو نماز پڑھائی، جماعت کروائی، وہ محراب ہے جہاں حضور کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، وہ سارا مسجد اقصیٰ کا حصہ۔ اور پھر تھوڑے فاصلے پہ وہ سنہری گنبد جسے قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، گولڈن ٹیمپل بھی وہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور قبۃ الصخرہ وہ جو سنہری گنبد ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سارا احاطہ، ٹھیک ہے، جس کا مغربی دیوار کا حصہ یہودیوں کے پاس ہے اس وقت، جہاں وہ عبادت کرتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، پوری مسجد کی وہ زیارت بھی کرتے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک حصہ عبادت کا مخصوص ہے، مسلمانوں کی عبادت کا ایک حصہ مخصوص ہے۔ اور اب 1967 والے اس معاہدے کی انہوں نے کھلی خلاف ورزی کر دی ہے، اور آج 2021 کے 20 جولائی کی عرب نیوز کی خبر دیکھ لیں، اسرائیلی پرائم منسٹر نفتالی بینٹ نے پھر سے کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو یہ اسرائیلیوں کو عبادت کا حق ہے وہ ہے۔ تو کہاں گیا آپ عرب حکمرانوں کا وہ دعویٰ جس میں آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ 1967 کے 2 ریاستی فارمولے کے لیے کوشش کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے سب کے منہ پہ وہ تھپڑ مارا ہے، اس حقیر کے منہ پہ بھی مارا ہے، اور ساری مسلمان دنیا کے منہ پہ بھی مارا ہے، وہ ایران کے منہ پہ بھی ہے، وہ پاکستان کے منہ پہ بھی ہے، وہ مصر کے منہ پہ بھی ہے، وہ ترکی کے منہ پہ بھی ہے، اور بالخصوص سعودی عرب کے منہ پہ بھی ہے۔ اور آپ سب خاموشی سے وہ تھپڑ کھا بھی چکے ہیں اور مزید بھی سہ رہے ہیں، اور بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ آپ غزہ والوں کو چاول بھیج رہے ہیں، خوراک بھیج رہے ہیں، دوائیاں بھیج رہے ہیں، کمبل بھیج رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 1967 کا معاہدہ انہوں نے توڑ کے آپ کے سب کے میرے منہ پہ دے مارا، اور آپ کا یہ ابھی بھی بیان ہے کہ آپ 1967 کے 2 ریاستی فارمولے کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور جو قمر جاوید باجوہ صاحب مئی 2021 میں جا کے سعودی آل سعود کو، حکمرانوں کو اپنی وفاداری کا یقین دلا کے آئے ہیں، تو جناب قمر جاوید باجوہ صاحب آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کرنی ہیں اس کے لیے اس حقیر کا خیال ہے کہ اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں، کیونکہ اب اس حقیر کے موبائل میں میموری لیمٹ کا میسج آ رہا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کرنی ہیں اس کے لیے انشاءاللہ اگلا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔